نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی جاری اور ساری ہے۔ تو آج ہم آیت نمبر 165 سے ابتدا کریں گے۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ اس کو بڑے غور سے سنا کریں اور نوٹ ڈاؤن کیا کریں۔ ابھی جو ترکیب نحوی اور صرفی ہم کر رہے ہیں تو اس میں ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، کیونکہ شروع سے ہم چونکہ کر رہے ہیں تو جتنے بھی مشکل مقامات ہیں اس کو بڑے ڈیٹیل سے ہم نے کیا ہے۔ اگر آپ شروع سے ویڈیوز دیکھیں تو چونکہ سفر بہت لمبا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پورے قرآن مجید کو اسی طرح سمجھیں۔ اور یہ آپ لوگوں کی بھی دینی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو خود بھی سمجھیں اور کوشش کریں کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو اس کی ترغیب بھی دیں۔ ویڈیو شیئر بھی کر دیا کریں، اس کا بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت مبارکہ کی جو ابتدا ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ واو سے۔ واو جو ہے وہ حرف عطف ہے، من حرف جر ہے، الناس اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، سین کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے۔ تو جر اور مجرور جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم ان کو شبہ جملہ کہتے ہیں۔ تو یہ شبہ جملہ دراصل یہاں پہ خبر بن رہا ہے، خبر مقدم، خبر پہلے آ گئی ہے۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سادہ سا جملہ ہے تو اس میں مبتدا پہلے ہوتی ہے اور اس کے بعد خبر آتی ہے، لیکن یہ ترتیب الٹ جاتی ہے بعض اوقات۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ من الناس یہ خبر مقدم ہے، من اس میں موصول ہے، اور آپ حضرت جانتے ہیں بہت دفعہ یہ آیا ہے، اور یہ مبنی ہوتا ہے، مبنی سکون کے اوپر ہے، نون ساکن ہے۔ تو لیکن یہ محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے، تو من الناس خبر مقدم ہے اور من مبتدا مؤخر ہے۔ یتخذ، اتخذ یتخذ، یہ باب افتعال میں جب اخذ یاخذ جاتا ہے تو اس کی شکل ایسے بن جاتی ہے۔ ایسے کیوں بنتی ہے تو اس کی تفصیل ہم نے کسی سیشن میں بیان کی ہے۔ تو یتخذ فعل مضارع مرفوع بالضمہ الظاہرہ، من حرف جر ہے، دون یہ ظرف ہے، اور مجرور اس لیے ہے کہ اس کے پیچھے پن لگا ہوا ہے، تو مجرور بالکسرہ ظاہرہ اور مضاف بھی ہے۔ اللہ اس میں جلالہ ہے، مجرور بالکسرہ ظاہرہ۔ اندادن، تو یہ تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ منصوب ہے۔ منصوب کیوں ہے کہ یہ مفعول بہ منصوب بن رہا ہے۔ یتخذ جو فعل ہے اس کا یہ مفعول بہ منصوب ہے۔ ندن کی جمع اندادن ہے، ند کہتے ہیں ہمسر، مثال۔ ترجمہ کیا ہوگا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جو یتخذو اپنا لیتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کو چھوڑ کر، اندادن کچھ ہمسر، یعنی اللہ کے مقابلے میں کچھ ہمسر لوگوں کو وہ اختیار کر لیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔
یحبونہم، تو یحبون احب یحب، یہ باب فعال میں جب جاتا ہے نا، احباب اس کا مصدر ہے، محب اس کا جو ہے وہ اس میں فاعل ہے۔ یحبون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، نون سے یہ مرفوع ہے چونکہ افعال خمسہ میں سے ہے۔ اور اس میں جو واو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو واو الجماعہ کہتے ہیں، فاعل کی واو ہے، ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی اور محلاً مرفوع ہے، فاعل۔ ہم اس میں ضمیر متصل ہے، مبنی ہے اور محلاً منصوب ہے چونکہ مفعول بھی بن رہا ہے، یحبون کا مفعول بھی ہے، یعنی پھر اس سے وہ محبت کرتے ہیں۔ وہ جو انداد بنائے ہوتے ہیں نا اللہ کے مقابلے میں، جن لوگوں کو یا جن بتوں کو انہوں نے کھڑا کیا ہوتا ہے کہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں یا جن سے وہ مدد مانگتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، یحبونہم، ان سے وہ محبت کرتے ہیں، کحب اللہ۔ یہ جو کاف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حرف جر ہے، حب یہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے اور مضاف بھی ہے، اللہ لفظ جلالہ ہے، مضاف الیہ، اللہ کی محبت کی طرح، یعنی جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے اس طرح وہ ان سے محبت کرتے ہیں کہ جن کو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو پورا جملہ ہے نا یحبونہم کحب اللہ، یہ پورے کا پورا جملہ محلاً منصوب ہے۔ کیوں ہے کہ یہ اندادن کی صفت بن رہی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ جملہ بھی صفت بنتا ہے۔ آیا کہ اگلی جز پہ آپ غور کیجیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین، اس میں جو واو ہے اس کو آپ واو استئنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو واو اعتراض بھی کہا گیا ہے، تو یہ واو ہے۔ اس کے بعد ہے الذین، یہ اس میں موصول ہے اور اس میں موصول مبنی ہوتا ہے لیکن محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے۔ آمنو یہ فعل ماضی ہے، فعل ماض مبنی علی الضمہ، نون کے اوپر پیش ہے، اور واو واو الجماعہ یہ ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی اور محلاً مرفوع ہے، فاعل، اور الف آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے الف الفارقہ، اور یہ پورا ایک جملہ بن گیا آمنو، وہ ایمان لائے، تو یہ پورا جملہ صلۃ الموصول ہے الذین کا، لا محل لہا من الاعراب۔ اشد حبا للہ، تو اس میں اشد اصل پہ تھا اشدد، افعل، یعنی وہ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ جو صفت ہوتی ہے اس کی ڈگریز ہوتی ہیں، ایک کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے، ایک سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے، تو یہ جو اشد ہوا یہاں پہ یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، سب سے زیادہ، سب سے شدید، سب سے سخت۔ یہ خبر ہے، خبر مرفوع ہے، دال کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہا ہے، مرفوع بالضمہ ظاہرہ، حبا للہ، یہ جو حبا ہے اس کو گرامر میں ہم کہتے ہیں تمییز، کیونکہ اگر آپ اشدوں کے اوپر رکے نا تو وہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے میں کہوں والذین آمنوا اشد، ایمان والے، وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی مومنین جو ایمان والے ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، تو اب ایک دم سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی وہ کس حوالے سے سخت ہوتے ہیں، کوئی حوالہ تو دینا چاہیے نا کہ ان کے اندر وہ جو سختی ہے وہ کس قسم کی سختی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو اس
سوال کے جواب میں جو لفظ آتا ہے اس کو تمییز کہتے ہیں، کہ جہاں پہ بہت ساری آپشنز ہو سکتی ہیں، کہ مطلب طاقت کے لحاظ سے سخت ہو سکتے ہیں، باتوں کے لحاظ سے سخت ہو سکتے ہیں، وہ مزاج کے لحاظ سے سخت ہو سکتے ہیں، وہ محبت کرنے میں اور نفرت کرنے میں سخت ہو سکتے ہیں۔ تو اب جو اللہ کی مراد ہے اس مراد کو ایک لفظ سے بیان کیا ہے، تو اس کو کہا تمییز، عربی میں اس کو کہتے ہیں تمییز، وہ ہے حبن، اور تمییز منصوب ہوتی ہے، تو اس لیے آپ کہیں گے حبن تمییز منصوب بالفتحہ الظاہرہ، یعنی محبت۔ جو ایمان والے ہیں وہ محبت کے لحاظ سے سخت ہوتے ہیں، اور وہ محبت کس کی کے لیے وہ رکھتے ہیں؟ للہ، لام الفجر اللہ اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ، اللہ کے لیے، یعنی وہ اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اور جو منافق ہیں، جو ظالم ہیں، تو وہ اللہ کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، وہ اللہ کی جو مخلوق ہے وہ اس کی طرف ان کی متوجہ ہو جاتی ہے، اس کو وہ آقا مان لیتے ہیں، رب مان لیتے ہیں، سب کچھ مان لیتے ہیں، ان پہ اعتماد کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس میں واو جو ہے یہ عطف کی ہے، اور یہ جو لو ہے نا اس کو کہتے ہیں حرف شرط غیر جازم۔ غیر جازم اس لیے کہ اس کے بعد جو فعل مضارع آتا ہے اس کو جزم نہیں دیتا، وہ آپ نے پڑھا تھا نا ان اگر آئی تو جزم دے دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اگر، لیکن اگر اکیلے میں یہ آتا ہے تو اس کا مطلب کاش کے بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ غور کریں، لاؤ حرف شرط غیر جازم ہے، یرا، رآ یرا، یہ یرا فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، مرفوع کس سے ہے؟ بالضمہ المقدرہ، پیش پہ ہے لیکن وہ پیش چھپا ہوا ہے، کس پہ ہے؟ علی الالف، یہ جو اس کے بعد الف مکسورہ ہے، یا آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اس کے اوپر چھپا ہوا ہے، اس کو آپ پڑھ نہیں سکتے، جب پڑھ نہیں سکتے تو ہم کہتے ہیں للتعذر۔ یہ الف دیکھنے میں یا ہے لیکن اصل میں یہ الف مکسورہ ہے، تو اس کو ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمہ المقدرہ علی الالف للتعذر۔ الذین، یہ اسم موصول ہے، مبنی ہے، اور یہاں پہ محلاً مرفوع ہے کیونکہ فاعل واقع ہو رہا ہے یرا کا۔ ظلم یہ فعل ماض ہے، فعل ماضی ہے، اور مبنی علی الضمہ ہے، میم کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے، واو فاعل کی ہے اور الف فارقہ ہے، تو یہ پورا جملہ بنا نا ظلم فاعل اور فعل سے، ہم اس کو کہیں گے کہ یہ صلۃ الموصول ہے، یہ اپنے موصول کے ساتھ ربط پیدا کرتا ہے، اس کی اعراب میں اپنی کوئی جگہ نہیں ہے، لا محل لہا من الاعراب۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جو ظالم لوگ ہیں، اگر وہ دیکھتے، اگر وہ دیکھ سکتے، تو اب اس کا فعل الشرط تو یرا ہے، جواب الشرط کدھر ہے؟ وہ محذوف ہے، یعنی اس کو آپ اس کا گیس لگا سکتے ہیں، اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ مثلا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا لَعَلِمُوا أَنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، یہ میں نے ایک جملہ اپنی طرف سے وہ کہہ دیا کیونکہ تصور میں یہ بات آئی، اس کا جو ہے جواب شرط یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر
ظلم کرنے والے دیکھتے تو وہ جان جاتے کہ جو اصنام ہے یا جو وہ مخلوق ہے جس کو وہ اپنا خدا بنا لیتے ہیں ان میں نفع کی اور ضرر کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ تو اس طرح جواب الشرط آپ کہیں گے کہ محذوف ہے۔ اذ اس کی بات دیکھیں گے، اذ تو یہ ظرف ہے، یہ آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہے، اور یہ ظرف جو ہے مبنی ہے، کس پہ ہے؟ سکون پہ مبنی ہے اور محلن منصوب ہے، چونکہ یہ اذکر کا مفعول بھی بنتا ہے، یعنی ایک فعل ہے جو محذوف ہے اور وہ ہے اذکر، اس کی جگہ کے اوپر یہ مفعول بھی آ رہا ہے۔ اس کا مطلب جب کے یا جب۔ یرون یہ فعل مضارع مرفوع ہے، اور یہ جو واو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ واو الجماع ہے، فاعل کی واو ضمیر۔ یرون کیا ہے؟ یہ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے۔ بثبوت النون کیوں ہے؟ کہ یہ افعال خمسہ میں سے نون اس کے مرفوع ہونے کی نشانی ہے، اور واو جو ہے یہ واو الجماع ہے، فاعل کے لیے ہے۔ العذاب مفعول به منصوب بالفتحہ الظاہرہ۔ ان حرف توکید و نصب ہے، حرف مشبہ بالفعل ہے۔ القوۃ اس کا اسم ہے، اور اس کا اسم منصوب ہوتا ہے بالفتحہ الظاہرہ، تاکہ اوپر زبر نظر آ رہی ہے۔ للہ یہ جار و مجرور ہے۔ جمیعاً یہ حال ہے، اور حال آپ کو پتہ منصوب ہوتا ہے، اس لیے آپ کو فتح نظر آ رہی ہے، تنوین۔ للہ یہ شبہ جملہ ہے، اور یہ شبہ جملہ محلاً مرفوع ہے، چونکہ یہ خبر واقع ہو رہی ہے انا کی۔ پھر اس کے بعد ہے وَأَنَّ اللَّهَ، واو عطف کی ہے، انا پھر وہی حرف توکید و نصب ہے۔ اللہ لفظ جلالہ منصوب ہے بالفتح الظاہرہ، چونکہ یہ انا کا اسم ہے۔ شدید یہ مرفوع ہے، چونکہ یہ مرفوع کس سے؟ بالضمہ ظاہرہ، کیونکہ یہ خبر ہے انا کی، اور یہ مضاف ہو کے آ رہا ہے۔ العذابی یہ مضاف الیہ مجرور بالکسرہ الظاہرہ ہے۔ اب اس پہ غور کیجئے، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر ظالم لوگ دیکھتے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ جبکہ وہ عذاب دیکھ رہے ہوں گے، أَنَّ الْقُوَّةَ کہ قوت، طاقت، جمیعاً ساری کی ساری للہ اللہ کے لیے، ساری کی ساری طاقت اللہ کے لیے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ جو ہے یقیناً سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ اور اس کی ہلکی پھلکی ترکیب نحوی ہم نے کی ہے۔ اب اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ اس کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ اذ، اور اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ظرف ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے جب۔ اس کے پیچھے ایک فعل ہے جو محذوف ہے، وہ ہے اذکر، یعنی یاد کرو وہ وقت کہ جب۔ اس لحاظ سے یہ محلاً منصوب ہوگا، چونکہ یہ مفعول بھی بن رہا ہے، اور ظرف جو ہے وہ مضاف ہو کے آتا ہے، جیسے پچھلی آیت مبارکہ میں تھا۔ تو اس کے بعد بھی جو جملہ آتا ہے وہ محلاً مجرور ہوتا ہے، چونکہ وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ تو تبرأ یہ باب تفاعل میں سے ہے، اور اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ ہے برأ۔ تو تبرأ تفاعل اس کا وزن ہے۔ یہ فعل ماض مبنی علی الفتح ہے، حمزہ کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے۔
الذین اس میں موصول ہے، مبنی اور محلن مرفوع ہے چونکہ تبرع کا فاعل ہے. اتبعوا یہ فعل ماضی ہے لیکن مبنی للمجہول ہے، یہ پیسو وائس ہے، یہ باب افتعال میں سے تابعہ یتبعو. تو جب یہ باب افتعال میں جاتا ہے تو چونکہ دو تا ہوتی ہیں، اس ایک تو باب کی اپنی تا افتعال اور اس کا جو فا کلمہ ہے وہ بھی تا ہے، تو یہ بن جاتا ہے دونوں تائیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، مدغم ہو جاتی ہیں، تو یہ بن جاتا ہے اتبع یتبعو. اتباع اس کا مصدر ہے، متبع اس کا اسم فاعل ہے، اور متبع اس کا اسم مفعول ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ اتبعوا تو اس کا مطلب انہوں نے اتباع کی، اور جب اس کو پیسو وائس بنائیں گے تو آپ کہیں گے اتبعوا، تو اس کا کیا مطلب ان کی اتباع کی گئی. اب کیا ہے الذین وہ لوگ اتبعوا جن کی اتباع کی گئی، یعنی جو پیشوا تھے، ٹھیک ہے، جو لیڈر تھے، جن کے پیچھے لوگ چلتے تھے، جن کی بات کو وہ سنتے تھے، تو وہ پیشوا ہوئے. اب وہ پیشوا کے بارے میں جو اتباع کرنے والے ہیں وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے پیچھے کیوں چلتے ہیں، تو یہ تو ان کی نیت پہ ہے. تو چونکہ یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی کہ جو اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق کو اس کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہے کہ وہ اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس سے مدد بھی مانگتے ہیں. تو اس نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کی پیروی کی گئی ہوگی، یعنی جو پیشوا، ہم اس کا ترجمہ کریں گے پیشوا. تبرع یا تبرع اس کا مطلب ہوتا ہے اعلان براعت کرنا، لا تعلقی کا اظہار کرنا، بیزاری کا اظہار کرنا. تو فرمایا اذ تبرع الذین اتبعوا کہ جو پیشوا ہوں گے جب وہ بیزاری کا اظہار کریں گے، لا تعلقی کا اظہار کریں گے، من یہ حرف جر ہے، اور آپ نے اس کے اوپر دیکھا کہ زبر لگی ہوئی ہے تو یہ التقاء ساکنین کی وجہ سے لگی ہے. بہت دفعہ میں نے بتایا کیونکہ الذین کی جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، تو حمزۃ الوصل اپنے پچھلے حرف کو اگلے حرف سے ملاتی ہے نا، تو اس کی وجہ سے التقاء ساکنین کی وجہ سے نون کے اوپر زبر ہے. من الذین، الذین اس میں موصول، اور اس میں موصول مبنی ہوتا ہے، فتح پہ مبنی ہے، لیکن محلن مجرور ہے چونکہ من کے بعد آیا ہے. آگے دیکھیں اتبعوا، یہ وہی فعل ہے لیکن یہاں پہ ایکٹیو وائس ہے، معروف ہے، وہاں پہ مجہول تھا، یعنی ان لوگوں سے جو اتباع جنہوں نے کی، یعنی جو پیروکار تھے. تو کیا ہوا کہ جب پیشوا اپنے پیروکاروں سے بیزارگی کا اظہار کریں گے، لا تعلقی کا اعلان کریں گے، اعلان براعت کریں گے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، رَأَوُا الْعَذَابَ غور کریں، اس میں واو تو عطف کی ہے، رَأَوُا اصل میں واو کے اوپر جو پیش ہے یہ اسی التقاء ساکنین کی وجہ سے، اگر آپ اس کو ہٹائیں تو ہوگا رَأَوْا، اس کا مطلب انہوں نے دیکھا. تو چونکہ یہ اذ پیچھے لگا ہوا ہے نا تو ترجمہ ہم کس میں کر رہے ہیں، مضارع میں کر رہے ہیں، اور وہ دیکھیں گے. اس کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ فعل ماض مبنی علی الضمہ
کس کے اوپر ہے وہ دمہ مقدرہ ہے علی الالف المحذوفہ، اس میں جو واو سے پیچھے اس کا اپنا الف ہے وہ محذوف ہے، اس کے اوپر وہ دمہ تھا۔ اور یہ جو واو ہے یہ واو الجماع ہے، فاعل کی ہے، اور اس کے اوپر جو آپ کو پیش نظر آ رہا ہے یہ التقاء ساکنین کی وجہ سے ہے کہ اس کو العذاب کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، تو وہ پچھلے واو کو اگلے لام سے جو کہ ساکن ہے اس سے ملانا چاہتا ہے، اس کے لیے ہم نے اس کے اوپر پیش ڈالی ہے، ورنہ اس کی پیش اپنی نہیں ہے۔ وَرَأَوُ الْعَذَابَ، اور جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، العذاب مفعول بھی منصوب بالفتح الظاہرہ۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، واو عطف کی ہے، تقطعت یہ باب تفاعل میں سے ہے، اس کا ثلاثی مجرد کیا ہے؟ قطع یقطع، باب تفاعل میں جاتا ہے تو بن جاتا ہے تقطع، اس کا مطلب بکھرنا، ٹوٹ جانا، اور قطع کا مطلب ہے توڑنا۔ تو یہ فعل ماض مبنی علی الفتح ہے، اور یہ جو تا کو نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں تاء التانیث، لا محل لها من الاعراب میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ بہم با حرف جر ہے، ہم ضمیر متصل مبنی ہے محلن، محلن کیا ہے؟ مجرور ہے، چونکہ اس کے پیچھے با لگا ہوا ہے ہم ہے، ہم اس لیے پڑھا ہے با کی وجہ سے کہ اس کے ساتھ اس کی مناسبت ہے۔ بے ہم تھوڑا سکل ہے نا، بہم آسانی سے زبان پہ آتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو پیش آپ کو نظر آ رہی ہے میم کے اوپر، تو یہ وہی التقاء الساکنین کی ہے، حالانکہ یہ ساکن ہے، لیکن چونکہ الاسباب کی جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، تو اس نے میم کو لام سے ملانا چاہا، تو وہاں پہ پیش لگانی پڑی، التقاء ساکنین۔ تو الاسباب سبب کی جمع ہے، اور یہاں پہ باغ اوپر پیش کیوں ہے کہ یہ فاعل بن رہا ہے، فاعل کس کا ہے؟ تقطعت کا۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے جتنے بھی رشتے ناتے تھے، جو اسباب تھے، وہ ٹوٹ گئے۔ اب اس کو پھر پڑھیں، اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، وہ وقت کہ جب پیروکار بیزارگی کا اظہار کریں گے، بیزار ہو جائیں گے، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جو ان کی پیروی کرتے تھے، ورأوا العذاب، اور جب وہ عذاب دیکھ لیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، اور جب سارے رشتے ناتے اسباب ٹوٹ جائیں گے۔ اگلی آیت مبارکہ اس کے ساتھ اس کو پڑھیں، وقال الذین اتبعوا، اس میں واو کیا ہے؟ عطف کی ہے، قال فعل ماض مبنی علی الفتح ہے، الذین اس میں موصول ہے، اور یہ مبنی ہوتا ہے اور محلن مرفوع ہے چونکہ فاعل ہے۔ اتبعوا فعل ماض، وہ جو پیچھے آیا تھا سیم اسی طرح اس کے اعراب ہے، مبنی علی الضمہ ہے، واو الجماع فاعل کی اور الف الف الفارقہ ہے، تو یہ پورے کا پورا جملہ صلۃ الموصول لا محل لها من الاعراب۔ وقال الذین اتبعوا، تو جو پیروکار ہیں جنہوں نے پیروی کی ہوگی وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اب یہ سارا ترجمہ میں حال میں کر رہا ہوں نا، پریزنٹ ٹینس میں، حالانکہ یہ ماضی ہے۔ قال لو ان لنا کرتن، یہ لو جو حرف شرط جو جیسے پہلے آیا تھا، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، حرف توکید و نصب بھی کہتے ہیں،
لنا لام حرف جر ہے، نا ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مجرور ہے، جو یہ جار اور مجرور شبہ جملہ ہے، اور یہ شبہ جملہ محلاً مرفوع ہے، یہ انا کی خبر مقدم ہے، پہلے آ گئی ہے۔ کرتن، تا کے اوپر آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے، دو زبریں، چونکہ یہ انا کا اسم ہے اور یہ مؤخر ہے، یہ خبر کے بعد آیا ہے، یعنی اس کی شکل ایسے بنتی تھی انا کرتن لنا، لیکن اس کی ترکیب قرآن میں بدلی گئی، تو کرتن اسم انا منصوب بالفتح الظاہرہ، فنتبرأ، اس پہ غور کیجیے، یہ جو فا ہے اس کو فا السببیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سبب ہے اس کے اندر۔ نتبرأ یہ فعل مضارع ہے، تو اس کو تو ہونا چاہیے نا نتبرأ، حمزہ کے اوپر پیش اگر یہ اکیلا ہو، تو یہاں پہ نتبرأ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو ان ہے، ان المدمرہ اس کو بولتے ہیں، وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ اصل میں ایسے ہے فَأَن نَتَبَرَّأَ، لیکن ان محذوف کیا گیا، تو آپ کو پتا ہے کہ ان جب فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے تو اس کو نصب دیتا ہے، اس لیے نتبرأ حمزہ کے اوپر زبر ہے۔ منہم، من حرف جر ہے، ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مجرور ہے، یہ جار و مجرور ہے نا، تو فا سببیہ ہے۔ اب پیچھے سے اس کا ترجمہ کریں، وہ لوگ جو پیروکار ہوں گے، جو اتباع کرنے والے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ اگر ہمارے پاس ہو، لو انا لنا، اگر ہمارے پاس ہو، کرتن واپس لوٹ کر جانا، یہ کرہ بولتے ہیں واپسی، یعنی اگر دنیا میں ہمیں واپس بھیج دیا جائے، ہماری اگر واپسی ہو، کرتن واپسی، یا اس کا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کاش کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیجا جاتا، کاش کہ ہمارے لیے واپسی ہوتی، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، تو اس کے سبب، یعنی اس واپسی کے سبب ہم ان سے بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں، یعنی اب اگر ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ، اس مخلوق کو ہم نے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا ہوا تھا کہ ان کی ہم عبادت کرتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے، تو اب اگر وہ منظر، وہ سینیریو دوبارہ آ جائے تو پھر ہم دنیا کے اندر ہی ان سے بیزارگی کا اظہار کر دیں گے، کیونکہ بھی حق اور سچ جو ہے وہ کھل گیا۔ کما تبرأوا منا، ایسے ہی جیسے انہوں نے ہم سے آج بیزارگی کا اظہار کیا ہے، کہ دنیا میں تو وہ ہمیں خواب دکھاتے رہے اور یہ بتاتے رہے کہ بھئی ہمارے اندر بڑی طاقت ہے، قوت ہے، ہم اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کریں گے، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے، بڑی گارنٹیاں وہ دیتے رہے، لیکن جب وہ قیامت کا منظر کھینچا گیا کہ اس وقت جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور پتہ چلا ان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں، طاقت کا، قوت کا جو سرچشمہ ہے وہ تو اللہ ہے، عبادت تو اللہ کی کرنی چاہیے، مدد تو اللہ سے مانگنی چاہیے، تو ہم دنیا میں کیا کرتے رہے؟ اس وقت حقیقت کھل جائے گی نا، وہ بیزارگی کا اظہار کریں گے، وہ کہیں گے جی ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں واپسی کا ٹکٹ دے دیا جائے، کاش کہ ہم واپس ہوں دنیا میں، تو ہم ان سے اسی طرح اعلان برات کریں گے جس طرح انہوں نے ہم سے کیا ہے۔ کما، کاف یہ حرف جر ہے اور ما مصدری ہے، اور مبنی اور محلاً یہاں پہ مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے۔ تبرؤ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے نا، تبرع سے، تو تبرؤ فعل ماض مبنی علی الضمہ، حمزہ کے اوپر پیش ہے، اور واو واو الجماع فاعل کے لیے، الف الف الفارقہ ہے، اور اس میں فاعل مستتر ہے تقدیرہ
ہم، جیسا کہ انہوں نے بیزارگی کا اظہار کیا. منا من حرف جر، اور نا ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مجرور ہے چونکہ من آیا ہے ہم سے، جیسا کہ انہوں نے ہم سے اعلان برات کیا. کذالک، اور اس میں جو کاف ہے یہ پھر وہ حرف جر ہے، اور ذالک اس میں اشارہ ہے، یہ مبنی ہوتا ہے لیکن محلاً یہاں پہ مجرور ہے. مجرور اس لیے کہ اس کے پیچھے حرف جر ہے. یریہم اللہ، اب یہ جو یری ہے نا، ایک تو آپ نے پڑھا تھا رعا یرا، اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. رعا اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے. نرا ہم دیکھتے ہیں، لیکن جب اس کو باب فعال میں آپ لے کے جاتے ہیں تو یہ رعا ارا بن جاتا ہے. ارا یری، یہ باب فعال میں. اراءتن اس کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہو جاتا ہے دکھانا. یرا کا مطلب دیکھنا، یری کا مطلب دکھانا. تو یری کیا ہے؟ اس کو ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمہ المقدرہ یری. اس میں ضمہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، اور وہ کس کے اوپر ہے؟ یا کے اوپر. یہاں پہ یا ہے، الف نہیں. یری تو ہم کہیں گے ضمہ المقدرہ علی الیا للثقل، یہ ثقل کی وجہ سے نہیں پڑھا جا رہا. ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، اور محلاً منصوب ہے چونکہ مفعول بہ ہے. اور میم کے اوپر بھی جو پیش ہم نے لگایا ہوا یہ التقاء ساکنین کی وجہ سے، جو کہ اللہ کی جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے. اللہ اسم جلالہ مرفوع بالضمہ ظاہرہ چونکہ فاعل ہے، یری کا فاعل ہے. ایسے ہی کذالک کا مطلب ایسے ہی. یریہم اللہ، اللہ ان کو دکھائے گا، اللہ ان کو دکھائے گا. اعمالہم، اعمال عمل کی جمع ہے، اور یہ منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بھی ثانی ہے. پہلا کون سا تھا؟ مفعول بھی ہم، اور دوسرا مفعول بھی اعمال ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال. اعمال مضاف ہے، اور ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مجرور مضاف الیہ. تو ایسے ہی اللہ ان کے اعمال انہیں دکھائے گا. حسرات، یہ حسرات حسرتن کی جمع مؤنث ہے، اور یہ منصوب ہے چونکہ یہ حال واقع ہو رہا ہے. حسرات یہاں پہ حال ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جمع مؤنث میں نصب کی نشانی زیر ہوتی ہے اور جر کی نشانی بھی زیر ہوتی ہے. اس لیے ہم کہیں گے حسرات حال منصوب بالکسر الظاہرہ نیابتاً یا بدلاً عن الفتح، کہ زبر کی بجائے زیر ہے چونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے. علیہم، اعلیٰ حرف جر ہے، ہم ضمیر متصل مبنی محلاً مجرور ہے. ان پر حسرت بن کر، یعنی ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے، لیکن ان کے اعمال کی شکل کیا ہوگی کہ وہ ان پر حسرت بن کر آئیں گے. وہ حسرت کریں گے کاش کہ ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا. وما ہم بخارجین من النار، یہ واو جو ہے عطف کی بھی ہو سکتی ہے اور یہ حال بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس حال میں. ما ہم، اس میں ما جو ہے یہ نفی کے لیے، اور یہ لیسا کے کام عمل کر رہا ہے. جیسے لیسا کرتا ہے نا، اسی طرح ما ہے. ہم اس کا اسم، ماں کا اسم ہے، اور ماں کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. جیسے لیسا کا اسم ہوتا ہے مرفوع، تو محلاً مرفوع اس کو بولیں گے کیونکہ یہ ضمیر ہے. بے خارجین، بے با حرف جر ہے، خارجین خارجن کی جمع مذکر سالم ہے. خارجون خارجین، تو یہاں پہ خارجین اس لیے کہ مجرور ہے، مجرور بالیاء ہے کیونکہ جمع مذکر سالم ہے.
تو یہ اس کی خبر بن رہی ہے. لفظاً تو یہ مجرور ہے لیکن محلاً یہ منصوب ہے کیونکہ اس کی خبر منصوب ہوتی ہے. من النار، من حرف جر ہے، النار اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ، اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، یہ اس کا ترجمہ ہے. وما ہم، اور وہ نہیں ہوں گے بخارجین نکلنے والے من النار آگ سے. اس کے اوپر آپ غور کیجئے، اس کا جو مفہوم ہے وہ بالکل واضح ہے. اور ان آیات میں جو ہے وہ انسان کی فطرت اور اس کی نفسیات سے پردہ اٹھایا گیا کہ انسان جو ہے اگرچہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے لیکن بعض اوقات وہ عقل کو منفی رویوں کے لیے استعمال کرتا ہے. یعنی وَمِنَ النَّاسِ کا مطلب یہ کہ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، یعنی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک گروہ ہے کہ جن کو حقانیت کا پتہ بھی ہوتا ہے، ان کو پتہ بھی ہے خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے مقابلے میں اس کی ہمسر بنا لیتے. تو یہاں پہ اندادن جو ہے یہ نکرہ استعمال کیا گیا، یعنی عمومی اشارہ ہے کہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ بت ہو سکتے ہیں، وہ انسانی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ دنیا کے اندر پائی جانے والی جو مختلف چیزیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں. تو ان کے مقابلے میں اللہ کو کھڑا کر دینا، اللہ کے سامنے کھڑا کر دینا، جس کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا پھر اس کی عبادت بھی کرنا، پھر اس سے مدد بھی مانگنا، اور پھر اس سے محبت بھی ایسی کرنا کہ جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی. بتایا گیا کہ ایمان والے ہوتے ہیں نا، جن کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، ان کے دل میں صرف محبت ایک ہی اللہ کی ہوتی ہے، ایک ہی ہستی کی ہوتی ہے، اور وہ اللہ ہے، اسی کو وہ رب مانتے ہیں. اس سے مراد دوسری محبتوں کی نفی نہیں ہے، جیسے ماں باپ سے محبت ہے، بچوں سے ہے، بیوی سے ہے، تو وہ تو انسان کی فطرت کے اندر ہے نا، تو وہ محبت کوئی عبادت کے لیے تو نہیں ہے. اس لیے بتایا گیا کہ جو اللہ کے ساتھ محبت ہے یہ وہ محبت ہے جو مخلوق کی خالق کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر وہ محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جھکنا ہے تو اللہ کے سامنے، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے. جب مشکل وقت آنا ہے تو رونا کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. پکارنا کس کو ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے. مدد کے لیے بھی اس کے سامنے جو ہے اپنے ہاتھ پھیلانے. تو پھر وہ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا کہ جب یہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں پر بھی اور لوگوں پر بھی، جب یہ قیامت والے دن حقیقت ان کے سامنے آئے گی، جب یہ عذاب دیکھیں گے کہ یہ سامنے تیار کیا ہوا عذاب ہے جس کے اندر انہوں نے جانا ہے، تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ سب طاقت کا اور قوت کا سرچشمہ ہے وہ تو خدا ہے، اللہ ہے. تو ہم دنیا میں کیا کرتے رہے، ہم نے اللہ کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس وقت وہ پچھتائیں گے. اور پھر یہاں تک بھی ہوگا کہ دنیا کے اندر جن کی وہ پیروی کرتے رہے، جن کے سامنے سجدے کرتے رہے، چاہے وہ صنم ہے، بت ہے، چاہے وہ اللہ کی کوئی دوسری مخلوق ہے، ان کے پیشوا ہے، اللہ کو چھوڑ کر ان کے پیچھے بھاگتے رہے، تو وہ قیامت والے دن بیزارگی کا اظہار کریں گے، جی ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا، یہ اپنی مرضی سے کرتے تھے. یہ وہ وقت ہوگا کہ جب سب رشتے ناطے ٹوٹ چکے ہوں گے. اب یہ لوگ اس وقت خواہش کریں گے کہ کاش کہ ہمیں دنیا میں واپس لوٹایا جاتا، اب تو حقیقت کھل گئی ہے، پھر ہم اللہ کی عبادت کرتے اور اس کی مخلوق میں سے کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراتے اور اس سے بیزارگی کا اظہار کرتے. تو اللہ نے فرمایا کہ بس ابھی اس قیامت کا انتظار کرو کہ جب تمہارے اعمال تمہیں دکھائی جائیں گے، اور جب تم ان اعمال کو دیکھو گے تو پھر وہ حسرت کرو،
پچھتاؤ گے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا، کاش کہ ہم ایسا کام نہ کرتے. اور پھر ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا اور پھر آگ سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں قرآن مجید کو جب ہم غور و فکر سے پڑھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے اور ہمیں عقل دے، ہمیں طاقت اور قوت دے کہ ہم اس کی کتاب کو سمجھ سکیں، تدبر کر سکیں اور پھر اس کے رسول کی سنتوں کی پیروی ہم کر سکیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگلے سیشن میں اگلی آیات کے ساتھ ہم حاضر ہوں.